جو آپ نے 5 سال میں کہا ہے نا کہ ری شیپ پاکستان کیسے ہوگا، اس کے لیے 5 مہینے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اگر ان 5 مہینوں میں فارم 47 کے بجائے فارم 45 والی حکومت بن جائے تو اگلے 5 سال اور ہو سکتا ہے 50 سال بھی بہتر ہو جائیں گے۔ یہ جو تماشا ہے نا اپنی مرضی کے لوگوں کو لا کر بٹھانے کا اور چوری کے ذریعے سے لوگوں کو مسلط کرنے کا، جس کے 5000 ووٹ ہوں وہ اسمبلی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جس کے 50,000 ووٹ ہوں وہ اسمبلی کے باہر احتجاج کر رہا ہے، اس سے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے۔ اور دیکھیں ہماری پوری اکانومی جو ہے، ایسا نہیں ہے کہ اکانومی الگ سے آئسولیشن میں کسی چیز کا نام ہے، یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایجوکیشن ہو، اکانومی ہو، آپ کی ڈیولپمنٹ ہو، آپ کی زراعت ہو، آپ کی ایکسپورٹ ہو، یہ سب چیزیں آپ کی جو ہے وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ ڈیموکریسی ظاہر ہے، ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک ایک ڈیموکریٹک ملک ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو جمہوریت کے علاوہ اگر سب کچھ ہو تو آپ بتائیں کہ کیسے ملک آگے بڑھے گا۔ تو اس لیے پہلا اسٹیپ تو یہی لینا پڑے گا کہ تسلیم کر لیں کہ جو لوگوں کی رائے ہے وہ قبول کر لی جائے، یہیں سے آپ کا اعتماد بحال ہوگا۔ کراچی کو آپ یہ دیتے ہیں کہ 35 سال جو لوگ رسپانسبل رہے یہاں پر دہشت گردی، بھتہ خوری، بوری بند لاشیں، بلدیہ فیکٹری میں انسانوں کو جلانے والے، اور ان کو لوگ ریجیکٹ کر دیں، مسترد کر دیں، 2% ووٹ بھی نہیں دیں، اور آپ ان کے لیے ارینجمنٹ کریں کہ ان کو لا کر فارم 47 کے ذریعے سے ہم پر مسلط کر دیں، تو آپ جب کراچی کے ساتھ یہ سلوک کریں گے تو پاکستان کے ساتھ آپ تو سلوک جو کر رہے ہیں وہ سب کو پتہ ہے۔ 312 ارب روپے کا تعلیم کا بجٹ ہے سندھ کا، 49,000 اسکولز موجود ہیں، 12 لاکھ بچے اس وقت سندھ میں نیچے فرش پہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ کون کر رہا ہے؟ 15 سال سے لگاتار جس کی حکومت، اور مزید 5 سال ہوگی ان کی حکومت، اور ہر حکومت میں MQM بھی شامل رہی ہے ہمیشہ۔ اب ان لوگوں کے ہاتھ میں آپ دوبارہ سے 300 اور 400 ارب روپے دے دیں گے۔ آپ کوئی چیز دکان پہ جائیں کپڑے خریدنے کے لیے، اس پہ بھی ایک سندھ کا بھی ایک ٹیکس لگا ہوا ہوتا ہے نا، وفاق کا تو ہوتا ہی ہوتا ہے، وہ ان کو ٹیکس دیے جائیں، ہم کپڑوں کے اوپر، جوتوں کے اوپر، کھانے پینے کی چیزوں پر، صابن کے اوپر آپ ان کو ٹیکس دیے جائیں، اور یہ ٹیکس ہمارا لے کر ہزاروں ارب روپے کے ڈیولپمنٹ کے فنڈ کھا جائیں، ایجوکیشن کا فنڈ کھا جائیں۔ ایک اسکول تو ایسا ہونا چاہیے نا جہاں پر زرداری صاحب اور ان کی فیملی، تو کیا کوئی ان کا MNA MP ہے، کوئی ان کا کلرک سندھ سیکریٹریٹ میں بیٹھا ہوا کلرک بھی سندھ کے کسی ایک اسکول میں بھی اپنے بچے کو نہیں پڑھانا چاہتا؟ چیلنج کرتا ہوں میں۔ 312 ارب روپے کا بجٹ ہے یار، کوئی مذاق ہے؟ IT میں ایکسپورٹ کی بہت بڑی گنجائش موجود ہے، ہمارا پڑوسی ملک 150، 200، 250 بلین ڈالر ایکسپورٹ کر رہا ہے انڈیا، لیکن وہ ایک دن میں نہیں ہوا نا، انہوں نے اس کے لیے سوچا۔ وہاں ایجوکیشن سستی ہے، آپ کو پتہ ہے جواہر لال نہرو یونیورسٹی ہے، اس وقت اچھی اور ٹاپ کی یونیورسٹیز میں سے ہے، گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹی ہے۔ وہاں پر چند پروگرامز کو چھوڑ کر جو ان کے سیلف فائننس کے ہیں، تقریباً ہر ماسٹرز جو ہے نا سالانہ 1,000-2,000 روپے میں ہو جاتا ہے، سالانہ 1,000-2,000 روپے میں ہو جاتا ہے۔ جائیے ابھی آپ سرچ کیجئے اور دیکھ لیجئے۔ اور ایک گاؤں کا بچہ بھی اٹھ کر آتا ہے، بچہ اور بچی، اور وہاں پر بیٹھ کر وہ کوالٹی ایجوکیشن حاصل کرتا ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت انڈینز جو گئے، آپ ان سے اختلاف اپنی جگہ کریں، لیکن انہوں نے ایجوکیشن سسٹم ایسا تو بنایا نا کہ غریب اور امیر سب کے لیے ایکسیسیبل ہے۔ اپرچونٹیز تو برابر کی پیدا کیجئے۔ غریب کے لیے تو آپ نے بالکل تعلیم کو ختم کر دیا، مڈل کلاس کو فارغ کر رہے ہیں، آپ کے پاس اپرچونٹیز ہے نہیں۔ IT فیلڈ میں اتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ اگر واقعتاً کوئی اس پہ کام کر لے، 2-3 سال میں ہم اپنی ایکسپورٹ کو جو بھی 2.5-3 بلین ڈالر کی ہے IT کی، یہ ہم 10 بلین ڈالر پہ آرام سے 2 سال میں لے جا سکتے ہیں، آرام سے۔ یوتھ موجود ہیں، ہر کوئی موبائل چلاتا ہے، ہمارے بچے بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اب تو 2-3 سال کا بچہ موبائل دیکھ کر آگے پیچھے چیزیں شروع کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا ٹیلنٹ ہو، اتنا بڑا پوٹینشیل ہو، را مٹیریل موجود ہو، اپرچونٹیز موجود ہوں پوری دنیا، لیکن جس ملک میں انٹرنیٹ سروس بند کر کے بلینز آف ڈالر کا نقصان روزانہ کا کر دیا جائے، روپیز کا نقصان کر دیا جائے صرف اپنی خواہش کی بنیاد پر، وہ آپ کیسے دنیا میں کمپیٹ کریں گے؟ ٹویٹر بند کیا ہوا ہے، مطلب کیا تماشا ہے یہ؟ لہٰذا آپ کو IT سیکٹر ایسا سیکٹر ہے، زراعت تو ہے، اور محکمہ زراعت کی اپنی اہمیت ہے زبیر بھائی، زراعت کی اپنی اہمیت ہے اور محکمہ زراعت کی اپنی اہمیت ہے۔ تو لیکن جو IT فیلڈ ایسی ہے، اب ہمارا اپنا ایکسپیرینس ہے، آپ نے الخدمت کی بات کی، ہم نے بنو قابل پروگرام شروع کیا ہے، اس وقت ہم نے 1.0 شروع کیا، 10,000 بچیوں کو پڑھایا، شارٹ کورسز کروائے، جاب پہ لگ گئے، 40-50 ہزار 60 ہزار کی جاب ملی ہوئی ہے ان کو، یا وہ فری لانسر بن گئے۔ اس کے بعد ہم نے دوسرا اسٹیپ شروع کیا، 25 سے 30 ہزار بچے 35 کیمپس میں کراچی میں پڑھ رہے ہیں، یہ 3 مہینہ اب ان کی کلاسز ختم ہونے والی ہیں،
ان کو بھی جاب مل جائے گی انشاءاللہ. اس وقت اتنی جابس موجود ہیں. اس کے بعد ہم ویمن انٹرپرینورشپ کے لیے جو ہاؤس وائفز ہیں ان کے لیے IT کا کورس شروع کر رہے ہیں. یہ کام اپنے پلیٹ فارم پہ کر رہے ہیں اور ایک سال میں ہم نے 25,000 یوتھ کو پڑھا دیا. تو جس گورنمنٹ کے پاس اتنا بڑا بجٹ موجود ہو, فنڈ موجود ہو, وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ سب کر سکتے ہیں اگر ہم ان کے اوپر دباؤ ڈالیں. اور انرجی کی بات تھی تو اب آپ کو دیکھ کے مجھے یاد آ گیا توصیف صاحب کہ ہم لڑتے رہے نیپرا میں. کارپوریٹ سیکٹر سے مجھے یہ شکایت ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر ہو یا انڈسٹری, اس میں سے بھی چند انڈسٹریلسٹ نے کے الیکٹرک کے ساتھ حساب کتاب اپنا سیدھا کر کے, بعض لوگ گیس والوں سے, بعض لوگ بجلی والوں سے اپنا حساب سیدھا کر لیتے ہیں اور پورے شہر کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. میرا خیال ہے اس مفاد پرستی والی سوچ سے بھی نکلنا پڑے گا.